آئیے ذرا عہد نبوت کی طرف لوٹتے ہیں، عہد سلف کی طرف لوٹتے ہیں، عہد تابعین کی طرف لوٹتے ہیں کہ اس معاشرے میں شادی کس قدر آسان تھی، نکاح کس قدر آسان تھا، لوگوں کی شادیاں کس آسانی سے ہو جایا کرتی تھیں، اور آج ہم نے اپنی شادیوں کو کہاں سے کہاں اور کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ عہد سلف اور عہد نبوت میں اگر دیکھیں تو شادیاں اس قدر آسان تھیں کہ ایک صحابی کی شادی ہو جاتی تھی، دوسرے صحابی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی تھی، پیارے نبی کو علم نہیں ہوتا کہ کس صحابی کی شادی ہو گئی، کس صحابی کی شادی ہونے والی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر زرد رنگ لگا ہوا ہوتا ہے، زرد رنگ کا مطلب زعفران، اور یہ زعفران یہ عورتیں لگایا کرتی ہیں، مرد نہیں لگایا کرتے۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف تمہارے لباس پر یہ زرد رنگ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ عبد الرحمن یہ زرد رنگ سماج اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو بلایا ہے، کسی کو مدعو کیا ہے، تو آپ پہلے سے یہ امید لگائے ہوتے ہیں کہ فلاں مجھے پوچھے۔ اگر نہیں پوچھتا ہے، آپ کو نہیں بلاتا ہے، نہیں اطلاع کرتا ہے، تو نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں، دشمنیاں نبھائی جاتی ہیں کہ فلاں کے بیٹے کی شادی ہوئی، میں نے اس کو بلا لیا، میں نے اس کو پوچھ لیا، وہ مجھے بلایا نہیں، وہ مجھے اطلاع نہیں کیا۔ فلاں کی بیٹی کی شادی ہوئی، میں نے اسے اطلاع کی تھی، اس نے مجھے اطلاع نہیں کی، اس نے مجھے بلایا نہیں، مجھے دعوت نہیں دیے، یا میرے پاس کارڈ نہیں بھیجے۔ کیا کیا تکلفات آج ہماری زندگی میں ہیں۔ اوپر سے اگر بلا لیتے ہو، دعوت دے دیتے ہو، مدعو کر لیتے ہو، تو اس پر کیا ہوتا کہ ارے اچھے سے بلائے نہیں، اچھے سے کھلائے نہیں، مہمان نوازی نہیں کیے، کیا کچھ سننے کو نہیں ملتا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الروم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ یہ وہی آیت ہے جس کی تلاوت کر کے گزشتہ خطبے کو میں نے شروع کیا تھا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت معدت ڈال دی،
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ حضرات، گزشتہ 3-4 خطبوں میں نے آپ کے سامنے شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج بھی اسی کی ایک کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ شادی بیاہ اور نکاح یہ ہمارے معاشرے اور سماج میں آسان سے آسان ہونی چاہیے۔ شادی اور نکاح کے حوالے سے شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ اور نکاح کو آسان سے آسان بناؤ۔ شادی چونکہ یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، نکاح یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور جو چیز انسان کی بنیادی ضرورت ہو اسے آسان سے آسان ہونا چاہیے، تاکہ جو لڑکا شادی کرنا چاہے، جو لڑکی شادی کرنا چاہے، ان کے لیے دشواریاں نہ ہوں، ان کے لیے مشکلات نہ ہوں، اور انہیں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو چونکہ شادی بھی یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے یہ تعلیم دی گئی کہ شادی اور نکاح کو بھی آسان سے آسان ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا قانون کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ زندگی میں انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے ان کا حصول آسان کر رکھا ہے۔ انسانی زندگی کی جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ رب العزت نے انہیں انسانوں کے حاصل کرنے کے لیے آسان سے آسان بنا دیا، تاکہ ایک انسان کو یہ زندگی گزارتے ہوئے دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کے لیے مشکلات نہ ہوں، اور ان کی زندگی یہ بے چین نہ ہو جائے، وہ پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوں۔ مثال کے طور پر پانی یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ پانی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ پانی انسان کو بغیر کسی قیمت کے اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ انسان کو یہ پانی بغیر کسی قیمت کے عوض ہے۔ اسی طرح سے سانس لینے کے لیے یہ ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ہوا کو بھی انسانوں کے لیے بغیر کسی قیمت کے عوض انسان اس ہوا میں اپنی سانس کو لے رہا ہوتا ہے۔ اب غور کریں کہ اگر یہ پانی اور ہوا قیمت کے عوض ملنے لگے تو انسان کی زندگی کس قدر مشکل ہو جائے گی، انسان کس قدر مضطرب ہو جائے گا، کس قدر پریشان ہو جائے گا کہ پانی قیمت کے عوض ملنے لگے، ہوا قیمت کے عوض ملنے لگے۔ اور ابھی 4-5 سال پہلے اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کا تجربہ کروایا، جب کووڈ-19 جیسا مرحلہ سامنے پیش آیا، لوگوں کو سانس لینے کے لیے دشواریاں ہوتی تھیں، تو لوگوں کو جو آکسیجن لینے پڑتے تھے، انسانی زندگی کس قدر مضطرب ہو گئی تھی، کس قدر انسان پریشان ہو گیا تھا کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی میں نہ آتا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کے حصول کو آسان سے آسان بنا دیا، اور چونکہ شادی بیاہ اور نکاح بھی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے یہ تعلیم دی گئی، کہا کہ نکاح اور شادی یہ آسان سے آسان تر ہونا چاہیے، تاکہ جو لڑکا شادی کرنا چاہے، جو لڑکی شادی کرنا چاہے، ان کے لیے مشکلات اور پریشانیاں نہ ہوں۔ حضرات، جس معاشرے میں شادی بیاہ اور نکاح آسان ہوتا ہے اس معاشرے میں عزتیں محفوظ رہتی ہیں،
ناموس کی حفاظت ہوتی ہے، اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے، عزت و آبرو لوگوں کی محفوظ رہتے ہیں، زناکاری، فحاشی، عریانیت، برہنگی اور بد اخلاقی اس سماج اور معاشرے میں نہیں ہوتی۔ اور جس معاشرے اور سماج میں شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں، نکاح آسان ہو جاتے ہیں، وہاں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، ناموس کی حفاظت نہیں ہوتی، بد اخلاقی عام ہو جاتے ہیں، بد چلن عام ہو جاتے ہیں، زناکاری، بدکاری، فحاشی، برہنگی، عریانیت کا کلچر عام ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، سماج اور معاشرے کے جو ذمہ دار ہیں، ہر ایک فرد کے اوپر ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ شادی بیاہ اور نکاح کو آسان سے آسان بنا کر کے ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا سماج بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو، بد اخلاقی کا خاتمہ ہو، یا شادی بیاہ اور نکاح کو مشکل سے مشکل بنا کر کے ہم اور آپ فحاشی، برہنگی، عریانیت، زناکاری، بدکاری اور بد اخلاقی کا یہ جو کلچر ہے اس کو عام کرنے کا سبب بنیں گے۔ یہ خود ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کس درجے میں رہنا ہے، شادی بیاہ کو آسان سے آسان بنانا ہے یا پھر برائیوں کو فروغ دینے میں، برائیوں کو بڑھانے میں، برائیوں کو عام کرنے میں شادی بیاہ اور نکاح کو مشکل سے مشکل بنانا ہے۔ حضرات، ہم لوٹتے ہیں گزشتہ زمانوں کی طرف اور گزشتہ ایام کی طرف کہ جس معاشرے میں شادی بیاہ اور نکاح کس قدر آسان تھے۔ شریعت کی روح سے اگر نکاح دیکھا جائے تو نکاح کا یہ جو معاملہ ہے، شادی کا یہ جو معاملہ ہے کس قدر آسان ہے۔ آئیے ذرا عہد نبوت کی طرف لوٹتے ہیں، عہد سلف کی طرف لوٹتے ہیں، عہد تابعین کی طرف لوٹتے ہیں کہ اس معاشرے میں شادی کس قدر آسان تھی، نکاح کس قدر آسان تھا، لوگوں کی شادیاں کس آسانی سے ہو جایا کرتی تھیں، اور آج ہم نے اپنی شادیوں کو کہاں سے کہاں اور کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ عہد سلف اور عہد نبوت میں اگر دیکھیں تو شادیاں اس قدر آسان تھیں کہ ایک صحابی کی شادی ہو جاتی تھی، دوسرے صحابی کو علم نہیں ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے اس معاشرے میں تو زناکاری اور بد اخلاقی، فحاشی، برہنگی کا یہ جو کلچر آج کل ہے اس زمانے میں، اس دور میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اکا دکا واقعات ہی صرف ملتے جلتے ہیں، تو وہ معاشرہ برہنگی سے، عریانیت سے، فحاشی سے پاک تھا۔ کیوں؟ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اس معاشرے میں نکاح اور شادی بہت ہی آسان تھی۔ عہد نبوت کو اگر ہم دیکھیں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ ایک صحابی کی شادی ہوتی ہے، ان کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شادی کر رہے ہو، مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں التمس شیئا، شادی کر رہے ہو جاؤ ڈھونڈو مہر میں دینے کے لیے کچھ مل جائے۔ کہتے ہیں نہیں ہے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، کہا کہ جاؤ ڈھونڈو، ہو سکتا ہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح ڈھونڈ کر لاؤ۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں ہے میرے پاس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، تمہیں قرآن کی صورتیں یاد ہے نا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی یاد ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ تمہاری مہر وہی ہے، تمہاری بیوی، تمہاری زوجہ، نکاح اور شادی ہو جانے کے بعد قرآن کی جو صورتیں تمہیں یاد ہیں وہ ان کو حفظ کرا دینا، ان کو یاد کرا دینا، یہی تمہارا مہر ہے۔ غور کیجئے کہ ایک ایسے صحابی جن صحابی کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں، یہاں تک کہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی میسر نہیں، ان صحابہ کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ لوہے کی انگوٹھی کی بھی طاقت نہیں، سکت نہیں، ایسے صحابہ کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ اور اس میں جو غور کرنے والی بات ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ یہ جن صحابہ کی بھی شادی ہو رہی ہے، ان صحابہ کو آدھا گھنٹہ پہلے نہیں معلوم کہ آدھا گھنٹے کے بعد میری شادی ہونے والی ہے۔
وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابیہ آتی ہیں، آ کر کے کہتی ہیں اے اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ کو آپ پر ہبہ کر دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیجئے. اللہ کے نبی اس پر خاموش رہے، جس سے آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا. بازو بیٹھے صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو میں ان سے شادی کر لیتا ہوں. پیارے نبی نے کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے کیا؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ صحابی کی شادی ہوتی ہے، ان کو یہ خبر نہیں کہ آدھا گھنٹے پہلے یا آدھے گھنٹے کے بعد میں دولہا بننے والا ہوں اور میری شادی ہو جائے گی. کس قدر شادیاں آسان تھیں، اور آج ہم نے شادی کو کیا بنا دیا ہے؟ مہینوں پہلے پروگرام بنتے ہیں، تدبیریں سوچی جاتی ہیں، پلاننگیں ہوتی ہیں، اور کیا کیا پروگرام نہیں بنائے جاتے، نہیں کیے جاتے. سالوں پہلے، کئی مہینوں پہلے پلاننگیں بناتے ہیں شادی کے لیے. اور وہ معاشرہ، شادی اور نکاح کس قدر اس معاشرے میں آسان تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی تھی. پیارے نبی کو علم نہیں ہوتا کہ کس صحابی کی شادی ہو گئی، کس صحابی کی شادی ہونے والی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کسی سے، کبھی کسی کی یعنی شادی میں شریک نہ ہونے کی یا شادی میں نہ بلانے کی کبھی نہیں، کسی سے نہیں. آپ نے کبھی شکایت نہیں کی کہ آپ نے شادی کر لی اور مجھے بلایا نہیں، مجھے دعوت نہیں دیے، مجھے اطلاع نہیں کی، کبھی نہیں. اور ایسے بھی کوئی گمنام صحابی نہیں، وہ صحابی رسول جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ، مقرب صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتے تھے، ایسے صحابی کی شادی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں. خبر کب ہوتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کون سے صحابی ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے. پیارے نبی کے بڑے جلیل اور عظیم القدر صحابی ہیں. ایسے صحابی کی شادی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب معلوم ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس پر زرد رنگ لگا ہوا ہوتا ہے. زرد رنگ کا مطلب زعفران، اور یہ زعفران یہ عورتیں لگایا کرتی ہیں، مرد نہیں لگایا کرتے. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف تمہارے لباس پر یہ زرد رنگ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ عبد الرحمن یہ زرد رنگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دراصل بات یہ ہے کہ ابھی میں نے شادی کر لی ہے، میری شادی ہو گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا شادی ہو گئی ہے، مبارکباد دیتے ہیں. اور کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اولم ولو بشار، عبد الرحمن جاؤ ولیمے کی تیاری کرو، ولیمہ کرو، بھلے سے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کہ عبد الرحمن آپ نے شادی کر لی، مجھے بلائے نہیں، بتائے نہیں، مجھے اطلاع نہیں دیے، آپ نے ایسی شادی کر لی. اور آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو بلایا ہے، کسی کو مدعو کیا ہے، تو آپ پہلے سے یہ امید لگائے ہوتے ہیں کہ فلاں مجھے پوچھے. اگر نہیں پوچھتا ہے، آپ کو نہیں بلاتا ہے، نہیں اطلاع کرتا ہے، تو نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں، دشمنیاں نبھائی جاتی ہیں کہ فلاں کے بیٹے کی شادی ہوئی، میں نے اس کو بلا لیا، میں نے اس کو پوچھ لیا، وہ مجھے بلایا نہیں، وہ مجھے اطلاع نہیں کیا. فلاں کی بیٹی کی شادی ہوئی، میں نے اسے اطلاع کی تھی، اس نے مجھے اطلاع نہیں کی، اس نے مجھے بلایا نہیں، مجھے دعوت نہیں دیے، یا میرے پاس کارڈ نہیں بھیجے. کیا کیا تکلفات آج ہماری زندگی میں ہیں. اوپر سے اگر بلا لیتے ہو، دعوت دے دیتے ہو، مدعو کر لیتے ہو، تو اس پر کیا ہوتا کہ ارے اچھے سے بلائے نہیں، اچھے سے کھلائے نہیں، مہمان نوازی نہیں کیے، کیا کچھ سننے کو نہیں ملتا، اور کیا کچھ تکلفات آج ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں. حضرات کہنا یہ ہے کہ شادی بیاہ اور نکاح آسان سے آسان ہونی چاہیے،
اور یہ گلا شکوہ اور شکایت والی بات نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں کو دعوت دیا تھا، فلاں کو بلایا تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اپنے بیٹے کی شادی کی، مجھے بلایا نہیں، مجھے مدعو نہیں کیا، مجھے دعوت نہیں دیا، اور یہ دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے اس دور میں، اس زمانے میں مدینہ یہ بہت بڑا کوئی شہر نہیں تھا۔ آج جس حال میں اور جس حالت میں ہے، مدینہ اس وقت اس دور میں بہت بڑا شہر نہیں تھا، اس کے باوجود بھی ایک صحابی کی شادی ہوتی ہے اور دوسرے صحابی کو معلوم نہیں کہ فلاں صحابی کی شادی ہو جا رہی ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کے کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کے لیے، صحابہ کرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور کی ذات نہیں ہو سکتی، کسی اور کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود صحابہ شادی کرتے ہیں، کسی دوسرے صحابی کو نہیں معلوم، پیارے نبی کو بلانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، پیارے نبی کو بھی نہیں معلوم، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں اور کوئی شکایت نہیں۔ ایک صحابی رسول کی شادی ہوتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ شادی کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم معلوم ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یا جابر تزوجتا، اے جابر کیا آپ نے شادی کر لی ہے، اے جابر کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال نعم یا رسول اللہ، ہاں یا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اور سوال کرنے کے بعد جواب جب ملتا ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس سے شادی کی ہے؟ بکرن ام سیبن، کماری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ عورت سے کی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہیں اے اللہ کے نبی، دراصل میں نے شادی بیوہ عورت سے کی ہے۔ کہتے ہیں جابر کماری لڑکی سے کرتے؟ کہتے ہیں نہیں، میں دراصل بات یہ تھی کہ میں بہنوں کا بھائی ہوں، میرے پاس بہنیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس بہنیں تھیں، بہنوں کی خدمت کرنے کے لیے جو میری بہنیں ہیں، میں نے اپنی بہنوں کی خدمت کے لیے میں نے ترجیح دی ایک بیوہ عورت سے شادی کرنے کی، اس لیے یہ جو کماری لڑکیاں ہوا کرتی ہیں یہ بڑے ناز و نخرے والی ہوا کرتی ہیں، یہ جلدی کرنے پر تیار نہیں ہوتی، آمادہ نہیں ہوتی، اور میری یہ جو بہنیں ہیں میں نے اس لیے بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ وقت ضرورت ان کو کنگھی کر دیا کرے، ان کی خدمت کر دیا کرے، اگر ان کو کوئی ضرورت محسوس ہو تو ہاتھ بٹا دیا کرے۔ اللہ کے نبی، میں نے اس لیے بیوہ عورت سے شادی کی۔ یہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ و شکایت نہیں کی کہ جابر آپ نے مجھے بلایا نہیں، آپ نے مجھے بتایا نہیں، یوں ہی آپ نے شادی کر لیے۔ ذرا تابعین کی طرف لوٹتے ہیں، صحابہ کرام کے بعد کا جو دور ہے، ان کے ہاں بھی معاملہ بالکل ایسے ہی۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں۔ سعید بن مسیب کی ایک بیٹی تھی، بڑی عالمہ، بڑی زاہدہ، بڑی عابدہ، عبادت گزار تھیں، نیک تھیں، صالحہ تھیں، پڑھی لکھی تھیں، اور حسین و جمیل خوبصورت بھی بہت تھیں۔ ان کی یہ بیٹی، ان کی خوبصورتی، حسین و جمیل ہونا اور اس طریقے سے عالمہ ہونا، عبادت گزار ہونا، پورے شہر میں شہرت تھی، چرچا تھا۔ اور اس وقت جو وقت کا بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان، اس کو خبر ملتی ہے، عبد الملک بن مروان جو وقت کا بادشاہ ہے اس کو خبر ملتی ہے سعید بن مسیب کی بیٹی کے بارے میں، اور وہ اپنے بیٹے یعنی اس وقت کا جو شہزادہ ہے اس کے لیے وہ رشتہ بھیجتے ہیں سعید بن مسیب کے پاس۔ سعید بن مسیب منع کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، اس رشتے کو قبول نہیں کرتے، اور کس سے شادی کرتے ہیں؟ شادی کرتے ہیں سعید بن مسیب، ان کی مجلس جو تھی، ان کا جہاں درس ہوا کرتا تھا مسجد نبوی میں، ان کا جو حلقہ دروس تھا، وہاں جو ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، جو شاگرد بیٹھا کرتے تھے، اسی میں سے ایک شاگرد تھے ابن ابی وداع۔ ابن ابی وداع بہت دنوں سے یہ غائب تھے، وہ حلقہ دروس میں پہنچے نہیں تھے، کئی دنوں سے لاپتہ تھے۔
پھر چند روز کے بعد ایک روز وہ آتے ہیں، سعید بن مسیب کہتے ہیں ابن ابی وداع کیا بات ہے، کئی روز سے آپ غیر حاضر تھے، درس میں آپ شریک نہیں ہوئے؟ کہتے ہیں کہ ہاں استاذ محترم، سعید بن مسیب سے کہتے ہیں استاذ محترم بات دراصل یہ ہے کہ میری زوجہ، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئی، جس کی وجہ سے میں غیر حاضر رہا، میں شریک نہ ہو سکا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہاں استاذ محترم شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو سعید بن مسیب جو استاد ہیں اور وہ شاگرد ہیں، سعید بن مسیب اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ کیا میری بیٹی سے تم شادی کرو گے؟ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی بیٹی سے میں شادی کر لوں گا۔ ان کو اعتبار نہیں ہوتا، یہ عالمہ فاضلہ اور نیک سیرت اپنی بیٹی کی شادی سے کروا رہے ہیں۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں راضی ہو؟ کہتے ہیں ہاں راضی ہوں، لیکن مہر میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرے پاس صرف 4 درہم ہیں۔ کہتے ہیں سعید بن مسیب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوچئے، سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جہاں اخلاق ہو، جہاں کردار ہو، جہاں دینداری ہو، جہاں عبادت ہو، جہاں ایک نیک بندہ ہو، وہاں روپے پیسے یہ مال و دولت ان کی کیا حیثیت ہے؟ جس سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم ہیں، پیسہ دیکھ لیے، مال و دولت دیکھ لیے، شہرت دیکھ لیے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ایسے گھرانوں میں کر دیتے ہیں کہ جہاں ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی زندگیاں گزارنا ایک عذاب ہو جاتا ہے، اس گھروں میں رہنا ان کے لیے عذاب ہو جاتا ہے، اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں ایسے گھروں میں عذاب کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ یہی کہ ہم نے صرف مالداری دیکھی، روپیہ پیسہ دیکھا، ہم نے اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی شادی کر دی مال و دولت کی بنیاد پر۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ وہ شادیاں جو عزت و شہرت اور مالداری کی بنیاد پر ہوتی ہیں، لاکھوں کے خرچ کر دیے جاتے ہیں، ایسی شادیاں 3 مہینے 6 مہینے بھی نہیں گزرتی کہ طلاق اور خلا کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، پھر مقدمات اور اس طریقے سے عدالت کے چکر الگ سے لگانے پڑتے ہیں۔ تو دینداری کی بنیاد پر شادی ہونی چاہیے، روپے پیسے مال و دولت یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر ایک نیک انسان، ایک نیک لڑکا مل جا رہا ہے، ایک نیک لڑکی اور صالحہ لڑکی لے کے لیے، تو اس کی وہی عزت ہے، اور وہ جو وقار، جو مرتبہ اور جس عزت کی بنیاد پر، نیک اور دینداری کی بنیاد پر وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں جس قدر خوش رکھے گا، وہ خوشی کوئی اور، کوئی مال و دولت والا اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا۔ تو کہنا یہ ہے کہ روپے پیسے اور دولت کی بنیاد پر ہم اپنی بہن اور بیٹیوں کو یوں ہی کسی کے گھر میں شادی اور بیاہ نہ کر دیا کریں۔ شادی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف 4 درہم ہے، کہتے ہیں ہاں میں راضی ہوں، 4 درہم گرچہ ہے، جہاں نیکی ہو، تقوی ہو، تیار ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں، نکاح ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ابن ابی وداع گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جاتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں، اس وقت کی ماں بھی کتنی بہتر ہوا کرتی تھی، اللہ والی کس قدر ہوا کرتی تھی، یہ نہیں کہ مجھ سے بتائے نہیں، اجازت نہیں لیے، مجھ سے کہے نہیں، گھر میں قدم نہ ڈالنا، آنا نہیں، گھروں سے نکل جاؤ، گھروں سے چلے جاؤ، نہیں، پوچھتی ہیں بیٹا کن سے شادی ہوئی ہے، کہاں شادی کیے ہو؟ کہتے ہیں ماں دراصل وہ جو ہمارے استاد محترم ہیں سعید بن مسیب کی بیٹی ہے، انہوں نے خود سے یہ رشتہ کہا تو میں نے راضی ہو گیا اور نکاح بھی ہو گئی۔ خوش ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا بہت اچھی بات ہے، ولیمے کی تیاری کرو، ولیمہ کرو۔ ابن ابی وداع کہتے ہیں میں اس روز روزے سے تھا، روزہ رکھے ہوئے تھا، مغرب کا وقت ہوتا ہے، میں انتظار کرتا ہوں، عشاء کا وقت ہوتا ہے، اور پھر دروازے پر کوئی دستک دیتے ہیں، جا کر کے دیکھتا ہوں تو سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو لائے ہوئے ہیں، دروازے پر جاتا ہوں، مجھ سے کہتے ہیں لو میری بیٹی کو، اپنی زوجہ کو لو، اس کا خیال رکھو، اس کو لے جاؤ۔ لے کر کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے کہ سعید بن مسیب کا جو درس ہوا کرتا تھا، وہاں جو شاگرد اکٹھا ہوا کرتے تھے، جو علم سیکھا کرتے تھے، شادی ہو جانے کے بعد ایک روز ابن ابی وداع ان کے ابا جان کے درس میں حاضری دینے کے لیے جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ان کی بیوی سعید بن مسیب کی بیٹی کہتی ہیں کہاں جا رہے
رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ جا رہا ہوں تمہارے ابا حضور کے درس میں شامل ہونے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے۔ کہتی ہیں کہ نہیں، تمہیں میرے ابا حضور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو علم تم وہاں جا کر کے پاؤ گے، بیٹھو یہاں میرے سامنے، وہ علم تم کو نہیں مل جائے گا۔ غور کیجئے کس قدر وہ عالمہ تھیں۔ کہنا یہ حضرات کہ شادی بیاہ اور نکاح کا یہ جو معاملہ ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ شادیاں کس قدر آسانی سے ہو جایا کرتی تھیں کہ ایک صحابی کی شادی ہوتی دوسرے صحابی کو معلوم نہیں، اور جناب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں کہ کس صحابی کی شادی ہو رہی ہے۔ اور آج ہم نے شادی کو کیا سے کیا بنا دیا، شادی بیاہ اور نکاح جو کہ شریعت نے سب سے آسان قرار دیا، اور یہ خرچ اور اخراجات کی جب بات آتی ہے تو کیا سے کیا اور کہاں سے کہاں تک ہم لوگ کن کن رسومات میں، کن کن رسم و رواج میں مشغول نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اگر شادی بیاہ اور نکاح کے موقع پر ایک دو رسم کو لوگ ترجیح نہ دیں، یعنی ایک دو رسم اگر کوئی چھوٹ جا رہی ہے اور اس رسم و رواج پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو پھر شادی کے دنوں سے ہی دشمنیاں، یہ جو نیا رشتہ وجود میں آتا ہے، نئی سے دشمنیاں بھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ہمیں اور آپ کو شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے شریعت نے جو بھی تعلیمات دی ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آنے والے خطبے میں بیان کی جائے گی۔ دعا ہے کہ پروردگارہ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگارہ ہمارے سماج اور معاشرے میں شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے جو بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں تو ان کا خاتمہ کر، اور امت مسلمہ کی اصلاح فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔